السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی احتجاجی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف مقدمات قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سمیت 40 سے زائد لیگی رہنماؤں کے خلاف مجرمانہ سازش، بغاوت اور لوگوں کو اکسانے کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ ایک شہری بدر رشید کی جانب سے تھانہ شادرہ میں درج کروایا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کا نواز شریف کی تقاریر کی تائید اور حمایت قانون کی گرفت کے زمرے میں آتا ہے۔ نواز شریف نے لندن میں پاکستان کے مقتدر اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اشتعال انگیز تقاریر کی، یہ لکھا گیا ہے ایف آئی آر میں۔ نواز شریف نے تقاریر میں دشمن ملک بھارت کی ڈکلیئر پالیسی کی تائید کی۔ نواز شریف کی تقاریر کا مقصد بھارتی افواج کا کشمیر پر قبضے کی کارروائیوں اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے توجہ ہٹانا ہے۔ ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی تقاریر کا مقصد عالمی برادری میں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں اور مسلح افواج کو بدنام کرنا ہے۔ پاکستان کے قوانین کسی سزا یافتہ مجرم کو اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی عوام کو افواج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا جائے۔ یہ تھا جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے بغاوت کی، غداری کی، اس کا جو متن ہے وہ۔ دوسری طرف گجرانوالہ میں سابق وزیر اعظم کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف بھی ریاست سے بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے اہم اجلاس کے بعد وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کرنے پر کچھ ایسے مذمت کی گئی ہے، ذرا سنیے۔ بغاوت کے مقدمے مسلم لیگ نون کی قیادت پہ بنائے گئے ہیں، ان کی بھی پرزور مذمت کی گئی، اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا کے جس انداز میں کشمیر کے کوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی اجلاس نے پرزور مذمت کی ہے۔ حکومت کی جانب سے لیگی اراکین کے خلاف مقدمات درج کرنے پر شاہد خاقان عباسی کی جانب سے کچھ ایسے اظہار خیال کیا گیا، ذرا دیکھیے۔ تو مسئلہ شروع نہیں ہوا اور بغاوت کا پرچہ درج ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون حاضر ہے، یہ نام آپ نے لکھے، ہمت ہے تو لگاؤ سب کو ہتھکڑی اور مقدمہ عوام کے سامنے چلاؤ، ورنہ مقدمہ کل تمہارا چلے گا، تمہاری غداری پہ چلے گا۔ آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر وفاقی وزراء میں ہمت ہے تو بدر بشیر کا سہارا نہ لیں، خود سامنے آئیں، وزیر داخلہ اپنے نام سے مقدمات درج کروائیں۔ مسلم لیگ نون ان مقدمات کا سامنا کرے گی۔ اگر آئین کی بات کرنا، عوامی مسائل کو اجاگر کرنا بغاوت ہے تو ہر روز یہ بغاوت ہوگی۔ اگر حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کرنا غداری ہے تو ہر روز یہ بغاوت ہوگی۔ دوسری طرف آج وفاقی وزیر ریلوے نواز شریف سے سوال کرتے ہوئے اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کا پوسٹ مارٹم انہوں نے کچھ ایسے کیا۔ نواز شریف صاحب، جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈوں میں نریندر مودی سے کی، جو 1 گھنٹے سے زیادہ خفیہ ملاقات تھی، فارن آفس کو بتایا، کسی پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو بتایا؟ جلسہ اور ریلیاں تو فضل الرحمان صاحب نے کرنی ہے، یہ جمعہ جنج کے ساتھ ہیں۔ 11 کو 18 تاریخ لے گئے، اور جو لاہور میں انہوں نے جلسی کی ہے، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی، سورج مشرق سے مغرب میں نکل آئے، پیپلز پارٹی استعفے۔ ناظرین، دوسری طرف چیئرمین نیب نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے کیس میں انکوائری کی منظوری دے دی ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پی ڈی ایم کی جو سربراہی ہے، اس کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کو ہی سونپی گئی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانے کا بنیادی مقصد اپوزیشن کے جلسوں میں افرادی قوت کو پورا کرنا ہے، لیکن بعض حلقے یہ کہتے ہیں ان کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بد اعتمادی کی فضا جو ہے یہ ابھی بھی موجود ہے، جسے مولانا فضل الرحمان ہی ختم کر سکتے ہیں۔ مگر بعض حلقوں کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پرانی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی سٹیج پر مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف آج پی ڈی ایم کی جانب سے ملک بھر میں احتجاجی جلسوں کے شیڈول کے بارے میں احسن اقبال نے تفصیلات سے آگاہ کیا، ذرا دیکھیے۔ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا، 18 اکتوبر کو کراچی میں پی ڈی ایم کے تحت مرکزی جلسہ ہوگا، اور کوئٹہ میں
जो जलसा है वो 25 अक्टूबर को तमाम जमातों ने इत्तेफाक राय के साथ तय किया है। 13 दिसंबर को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा लाहौर में मुनक्किद होगा। पीडीएम के एहतजाजी जलसों का शेड्यूल अपनी जगह, मगर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो जलसा किया गया वो अवामी शिरकत के हवाले से इंतहाई मायूस कुन था, इसमें कोई शक नहीं है। शायद इसी चीज़ को भांपते हुए वज़ीर-ए-आज़म पहले ही ये पेशगोई कर चुके थे कि अवाम अपोजिशन की कॉल पर सड़कों पर नहीं आएंगे। अगर इसका तज्ज़िया किया जाए तो ऐसे महसूस होता है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस मौक़िफ़ में वज़न है, क्योंकि जब इस मुल्क में चीनी महंगी हुई, आटा या नायाब हुआ, अद्वियात की कीमतें बढ़ी, बिजली और गैस महंगी हुई, तो अपोजिशन सड़कों पर नहीं आई, अपोजिशन ने एहतजाज की कॉल नहीं दी। मगर जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो मुस्लिम लीग नून को सड़कों पर एहतजाज याद आ गया। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा की जानिब से मरीम नवाज़ पर लाहौर में भारतीय शहरी से मुलाकात के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। हुकूमती वज़रा मुसलसल मुस्लिम लीग नून के बयानियों को भारतीय बयानिए के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सुनिए शहबाज गिल साहब ने क्या कहा। कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा, और ये इंटरनेशनल प्रेस ये छापेगी कि आपके साथ जिंदाल की मीटिंग कुलभूषण के ऊपर खुफिया बातें हुई हैं, तो जवाब तो कौम को देना पड़ेगा। तस्नीम असलम साहबा हाईएस्ट फोरम तक गई अपने फॉरेन ऑफिस में, इनकी वो गद्दारी जो चंद टकों के लिए टब्बर करता है, ये वो बयान दिया था कि नवाज शरीफ ने क्लियरली मना किया था हमें किसी किस्म का भारत के खिलाफ बयान देने से। सवाल ये है कि अब ये हमारी सियासत में आखिर हो क्या रहा है। करप्शन और नाहली के इल्ज़ामात तो समझ में आते हैं, लेकिन बात अभी अगर बगावत के, गद्दारी के मुकदमात तक पहुंच गई है तो ये सियासत जो है ये क्या रुख जो है ना वो इख्तियार करने वाली है। मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, सियासी महाजराई जनरल साहब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बात एक दूसरे को गद्दार देने तक पहुँच गई है, गद्दार करार दिया जा रहा है एक दूसरे को, समझ में नहीं आती। करप्शन तक इल्ज़ामात की समझ में आती है, ये हुकूमत नाअहल है, ये ऑपोजिशन जो है ना वो लोगों को उकसा रही है, इस पे भी बात समझ में आती है। लेकिन गद्दार करार देना, बगावत के मुकदमात दर्ज करवाना, आपको पता है माजी में भी गद्दार करार देने की गर्दानी गई, इसका मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन अलमिया ये है कि हम अपने माजी से भी कुछ नहीं सीखते हैं। ये हो क्या रहा है जनरल साहब हमारी सियासत में? देखिए शाजिया, ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है हमारी कौमी सतह के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि एक तो प्राइम मिनिस्टर को गवर्नेंस का तजर्बा नहीं है और उनकी अपनी सारी एंडेवर्स के बावजूद एक हठधर्मी है, एक टोटली नॉन फ्लेक्सिबल किस्म का एटीट्यूड है, बिकॉज हर चीज़ लीडर से ट्रैवल करती है। फिर उसके ऊपर तुरा ये कि ये अनइलेक्टेड फॉरेन एडवाइजर्स हैं जो कि आएंगे तो ये होटलों में रह रहे हैं, कमरे किराए पे लिए हुए हैं या क्लब में रह रहे हैं और ये वापस चले जाएंगे, और ये यहाँ गद्दारी के और बगावत के तमगे देते जा रहे हैं हर किसी को। ये और ऐड कर रहे हैं इमरान खान साहब की मिजरी में, उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये बजाय इसके कि माहौल को बेहतर करें। आपने बड़ा राइटली कहा, आज ऑनेस्ट टू गॉड आपका मसला इकानमी का है, आपका मसला दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, और आप जो हैं वो बात कर, आपका सी पैक को आपने आगे चलाना है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो करे अपोजिशन को और अदलिया के ऊपर छोड़ दे कि वो एहतसाब करे और कड़ा एहतसाब करे, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड करे। यही बात अपोजिशन कह रही है। तो आप देखेंगे मॉडल टाउन में लेकिन अपोजिशन को भी तो देखें ना, जब अवामी मसाइल की बात आती है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, बुनियादी सहूलियात लोगों को नहीं मिल रही, आप लोगों को तो इस चीज के लिए सड़कों पर आना चाहिए था। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए तो जो है ना नून लीग सड़कों पर आ गई, तो अपोजिशन का रोल भी कोई अच्छा नहीं है। नहीं, बात यह है शाजिया कि ये शहबाज शरीफ साहब के अरेस्ट होने के ऊपर अपोजिशन बाहर नहीं आई है। ये सारा एक जो लावा है ये पक रहा है। ये जो महरूमियां हैं पब्लिक की और उनका प्रेशर है, उसमें चीनी है, उसमें आटा है, उसमें बिजली है, उसमें इन्फ्लेशन है, उसमें बेरोजगारी है। तो ये इस हुकूमत को अभी 2 साल से ऊपर होता जा रहा है। तो अभी एक स्टेज आ गई है ना कि जहां आप ये देखते हैं कि अभी मुल्क की सलामती को खतरा होगा।
آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ آپ ڈیفنس کے بجٹ کو بھی آپ اس کو آپ نے فریز کیا. دیٹ مینز کہ آپ نے ہنڈریڈز آف بلینز کا کٹ ان کو بھی لگا دیا. آپ نے کسی کی تنخواہ نہیں بڑھائی, انفلیشن کو بڑھا دیا. آپ کی جی ڈی پی گروتھ 5.8 سے مائنس کی طرف آ گئی. اداروں کو, اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا تو مقابلہ جو ہے وہ حکومت سے نہیں ہے, حکومت کو لانے والوں سے, ہمیں تو ہر جواب ان سے چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فوج کو, اپنے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا یہ ایک بڑی سیاسی جماعت ملک کی, کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ باہر دوسرے ملک میں بیٹھ کے اپنے فوج کو, اپنے اسٹیبلشمنٹ, اپنے اداروں کو تنقید کریں ان پہ؟ کبھی بھی دیکھیں, ہماری افواج پاکستان, ہماری عدلیہ ہمارے دل سے عزیز ہے. نواز شریف صاحب نے وہاں باہر سے ہی بیٹھ کے, جو مخصوص حالات میں باہر ہیں, انہوں نے 3 دفعہ سلوٹ کیا اپنے اداروں کو, اور انہوں نے اپنے طور کے اوپر یہی کہا کہ ہمیں آئین کی پاسداری کرنی ہے. اور دیٹ از دی ریزن کہ وہ کہہ رہے ہیں باہر وہ جو گئے ہوئے ہیں وہ ایک خاص ایک سرکمسٹانسز ہے جس کے اندر ان کو 140 پیشکیاں ہوئیں, اس کے بعد وہ جو اس سے پہلے جی آئی ٹی بنی, پھر ان کو پابند سلاسل ہوئے, پھر ان کی بیماری کی توثیق کی میڈیکل بورڈ نے, اور اس کے اوپر بیس کر کے وہ باہر گئے. آج بھی جو پروونشل ہیلتھ منسٹر ہے وہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ ان کی کنڈیشن کریٹیکل تھی. تو ان کو اگر انصاف ملے اور پاکستان کے اوپر اکراس دی بورڈ جسٹس ہو, لوگوں کو ایمان اس کے اوپر ہو, تو آئی ایم شیور کہ سارے ادھر ہوں گے. باقی یہ ہمارے منہ کے ساتھ خون لگایا جا رہا ہے, جو اداروں کی بدنامی کا باعث نے باہر جانے دیا نا, انہی عدالتوں سے ضمانتیں بھی تو مل رہی ہیں نا, تو آپ کی کیسے کہہ سکتے ہیں وہ واپس ایک ہی شرط پر آئیں جب انہیں جو ہے نا وہ انصاف ملے؟ نہیں دیکھیں, میں جنرل جو سٹیٹ ہے, آپ میری بات نہ مانیں, آپ سپریم کورٹ جو پاکستان ہے ان کے ریمارکس دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ نیب جو کچھ کر رہا ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور یہ لوگوں کو کی یعنی انسانی تکریم کی تذلیل ہے. اس سے اوپر آپ کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ تو سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس میں دیکھ لیں کہ یہ شخص ریاست کو, اس ملک کو دھوکہ دے کر چلا گیا. نواز شریف کے بارے میں جو ریمارکس آئے ہیں اس کے بارے میں بھی ذرا سوچ لینا, جن عدالتوں نے اجازت دی آج وہی کہہ رہے ہیں دھوکہ دے کے چلا گیا. دیکھیں آپ, یہ ریمارک کسی ایک جج کا ایک انڈیویجول کے متعلق ہے, لیکن سپریم کورٹ کا جو جلیل القدر ادارہ ہے اس کا ریمارک ہمارے ایک بہت بڑے اور بہت ایک ہمارے پاکیزہ نیب کا ادارہ جس کو ہم سمجھتے ہیں جس نے انصاف دینا ہے اس کے متعلق ہے. ان دونوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے ریمارکس دیے. لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں شاہزی, اور یہ بہت امپارٹنٹ ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ, ایز اے سولجر, ایز اے سپاہی, اس دھرتی کا سپوت جو وار ویٹرن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بدنامی کا باعث یہ حکومت بن رہی ہے اداروں کی, یعنی یہ جب آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت کیا کہا تھا آپ کے جاوید ہاشمی صاحب نے, یہ کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے ہیں وہ آئیں گے تو ہم یہ کریں گے, وہ جج فلانا آ جائے گا, یہ تذلیل, اور آئے دنوں یہ کہنا یہ فوج تو میرے ساتھ ہے. بھائی فوج پاکستان کے ساتھ ہے, فوج ہم سب کی ہے, ہم دل سے عزیز ہے, ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ, یہ ہماری سلامتی کے محافظ ہے. تو اگر یہ خون ہمارے منہ پہ لگاتے ہیں ان کو انجر کرنے کے بعد, تو یہ ایک انہوں نے چال چلی ہوئی ہے, اور ان کے یہ نائل قسم کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ بھی ان کی ڈیفیکلٹیز میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں کہا کہ نواز شریف اپنی تقاریر میں یہ سخت بیانیہ اپنائیں, یہ انہیں ایڈوائزرز نے نہیں کہا کہ 8 مہینے آپ خاموش رہے تھے اور 8 مہینے کی خاموشی آپ کی ایسی ٹوٹی کہ آپ لوگوں نے کوئی ادارہ چھوڑا ہی نہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو تقریر کا متن ہے وہ آپ نے سب نے سنا, اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے تو عدالتیں موجود ہیں, ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے نا, آپ کے پاس لیگل ویز ہے. آپ اگر آ کے اینکر کے ساتھ بیٹھ کے تو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں, یہ غدار ہیں, یہ فلانے ہیں, اور آپ کی ونگز کے نیچے چور اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, اور آپ کے پاس ایسی یہ فارن فنڈنگ کا کیس, معلم جبہ کا کیس, بی آر ٹی کا کیس, اور نیم اٹ اینڈ بہت سی چیزیں, اس کو آپ نہیں کر رہے. اگر آپ اکراس دی بورڈ کریں گے تو سب کو اس کے اوپر ایمان ہوگا اور کانفیڈنس ہوگا. اور اگر آپ وچ ہنٹنگ کریں گے, مولانا صاحب کو اے پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا گیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب مولانا نے دھرنا دیا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ریزرویشن یہی تھی کہ مولانا صاحب تو مذہبی رنگ دے رہے ہیں, مذہب کے نام پر جو ہے نا وہ سیاست کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ مولانا کی اسٹریٹ پاور کتنی ہے, کیسی ہے, مدارس سے لوگوں کو اکٹھا کرنا, اسٹریٹ پاور میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں.
تو اب آپ لوگوں کو یقین ہے کہ مدارس سے یا وہ جس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے وہ مذہب کے نام پر نہیں ہوگا, مذہب کے نام پر سیاست نہیں ہوگی؟ اب آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بالکل یقین ہے؟ دیر از نو کوشچن کہ مذہب کے نام کے اوپر ہم سیاست کریں گے, وہ ہم نہیں کریں گے, نہ ہم اس کی اجازت دیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کونا مشق سیاستدان ہیں. آج جب کہ نواز شریف صاحب باہر ہیں اور شہباز شریف صاحب پابند سلاسل ہیں اور پی 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 کے اندر بھی بلاول صاحب ہیں جو نئے لیڈر ہیں اور بہت اچھی کارروائی کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس ایک منجا ہوا سیاستدان ہے جس کو اگر یہ بھی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہے, اس کے بعد یہ روٹیشن میں جائے گا. لیکن اگر حکومت اپنے رویے میں تبدیلی کرے گی, حکومت اگر لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی, یہ مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا, ہمیں کوئی اکنامک ویژن نظر آئے گا آگے, جو کہ ابھی تو صرف وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا, تو آئی ایم شور کہ اس کے اوپر پھر پبلک اتنی پذیرائی نہیں کریں گے اپوزیشن کی بات کی. لوگوں کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے چیز چاہیے, بچوں کی فیس چاہیے, آپ کو گیس کا بل چاہیے, گھی, پتی, چینی. ابھی آپ جو چیز 53 روپے تھی وہ 100 روپے کی کے جی اگر چینی ہے, اور آٹا بھی اسی طرح آپ کا 70-75 روپے پہ چلا گیا ہے, تو یہ بڑی مشکلات ہے. رہنما جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ ہیں, مجھے جوائن کیا. ناظرین, جے یو آئی فے کے رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. مفتی صاحب, چیئرمین نیب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں انکوائری کا انویسٹیگیٹ کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا ہے. تحقیقات کے دوران اگر کسی سٹیج پر مولانا کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے, پی ڈی ایم اس تحریک کو کیسے چلائے گی؟ وہ تو اس کے سربراہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہمارا موقف قوم تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم تحریکی لوگ ہیں, انقلابی لوگ ہیں. ہم ایک صف اول کے لیے ایک قیادت تیار کرتے ہیں, پھر صف ثانی ہوتی ہے, دوم سوم آگے چلتی ہے. تحریک رکتی نہیں ہے کسی گرفتاری کی وجہ سے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب صف اول کے ہیں تو نائب صدر آ جائے گا, دوسرا نائب صدر آ جائے گا, تحریک چلی رہے گی. خاطر جمع رکھیں حکومت والے کہ ہماری کسی رہنمائی گرفتاری سے تحریک رک جائے گی نہیں, انشاءاللہ رکی نہیں, وہ جاری رہے گی. اچھا, تو اگر مولانا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ لوگ کیا اس کے لیے الگ سے پروٹیسٹ ہوگا, طاقت کا استعمال ہوگا, سڑکوں پر آئیں گے آپ لوگ, کیا کریں گے آپ لوگ؟ خیر, یہ باتیں تو قبل از وقت ہیں نا. دیکھیں, لیکن آپ کو پتہ ہے نا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. یہاں انویسٹیگیشن سٹیج پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. کر لیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں, خوشی سے کر لیں. یہ دیکھو نا, نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے ڈرانے کے لیے. مولانا صاحب پہلے سے ہی آئے ہیں, جب اے پی سی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں تھی, اب ہو گیا تو یہ اوچت کرنے ہیں. ہم کیا کریں گے, ہم وہ پتہ آج نہیں ضائع کرنا چاہتا آپ کے شو کے حوالے سے, ہم وہ کریں گے جو انشاءاللہ مولانا صاحب گرفتاری کے بعد فیصلہ ہو. اچھا, آپ لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاور سٹریٹ ہے آپ لوگوں کے پاس, کیا آپ مدارس کے بچوں کو لے کر آئیں گے احتجاج کے لیے؟ سڑکوں پر لے کے آنا ہے, جلسے کر رہے ہیں آپ لوگوں نے, کیسے, کہاں سے لوگ لائیں گے آپ لوگ, کیا کہہ کر لائیں گے آپ لوگ؟ اصل میں شازیہ, آپ سے بھی یہ گلا ہے کہ آپ کے سوالات سارے جانبدار ہیں نا. ایسا قطعاً نہیں ہوا کہ ہم نے تحریکوں کے اندر مدارس کے بچوں کو لائے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے سال نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا واضح موقف تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ مذہب کے نام پر سیاست ہو رہی ہے, ہم ان کے دھرنے میں شامل نہیں ہو رہے ہیں. آپ سنیں, دیکھیں شازیہ, آپ سوال کا جو ہمت پیدا کریں, ایک سوال کا جواب ہو جائے نا. پھر ایسا قطعاً نہیں ہوتا کہ ہم مدرسے کے بچوں کو لاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر ایسے بچے ہوتے ہیں پڑھنے والے جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوتی ہے, تو وہ ایک بالغ شہری ہے. بالغ شہری کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے, تو وہ اپنے حکمران منتخب کرے, اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اپوزیشن کا ساتھ دے یا وہ حکومت کا ساتھ دے. اس بات کو میرے خیال میں زیر باس نہ لایا جائے انشاءاللہ. کنسرن تو ہے نا, پچھلے سال مولانا کے دھرنے میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا واضح موقف تھا کہ مولانا مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں, اسی لیے ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں.
میرے خیال میں یہ کوئی سوال نہیں ہے. میں یہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس پاکستان میں سب سے متحرک، فعال اور سنجیدہ سیاستدان ہیں. تو جب وہ سامنے آئیں گے تو اور بات ہوگی نا. دیکھیں نا، لوگ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اس میں تحریک چلانے میں کہ مولانا فضل الرحمان صدر بن گیا تو آپ نے ایک چٹان کو آگے کر دیا نا. تو یہ تو اپوزیشن کے لیے خوش قسمتی کا موقع ہے. مولانا فضل الرحمان آپ لوگ ویلکم کریں کہ مولانا فضل الرحمان ایک سنجیدہ آدمی ہے اور انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوں. بہت بہت شکریہ جی. رہنما مفتی کفایت اللہ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار پھر سے سندھ کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا. یہ کوئی مطالبہ نیا نہیں ہے. ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے کہ کراچی کے صوبہ بنانے کے لیے ریفرینڈم کروایا جائے. ہم زمین کی تقسیم کی نہیں، اختیارات کی تقسیم کی بات کرتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ صوبے کی تقسیم کا خواب چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی کراچی کے حقوق کی جنگ لڑے گی. کراچی کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کبھی تقسیم کی بات نہیں کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے یا نہیں. کیا موجودہ ملکی صورتحال میں ایسا مطالبہ کرنا وقت کی راگنی کے سوا کچھ نہیں ہے کیا؟ انتظامی لحاظ سے گورننس کو بہتر بنانے کے لیے صوبہ بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا بھر میں وقتاً فوقتاً انتظامی لحاظ سے صوبوں کو مزید حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا. لیکن پاکستان میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی صوبوں میں نئے صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے، تقسیم کی بات ہوتی ہے، اس معاملے پر صرف ہمیشہ سیاست ہی کی گئی ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا. پھر چاہے وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا معاملہ ہو یا کراچی کو صوبہ بنانے کا معاملہ ہو. ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی کو صوبہ بنانے کا مطالبہ جو ہے یہ پہلی بار نہیں کیا گیا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم نے کبھی اس مطالبے کی منظوری کے لیے سنجیدہ ہو کر کوشش بھی نہیں کی. جبکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایم کیو ایم نے کراچی کو الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ ہمیشہ صرف اس کے لیے استعمال کیا کہ خود ٹی وی ہیڈ لائنز پر یا سیاست میں خود کو زندہ رکھا جائے. تو یہ بات کسی حد تک درست بھی لگتی ہے، کیونکہ ماضی میں بہت سے ایسے مواقع آئے جب ایم کیو ایم کراچی کو الگ صوبہ بنانے کا جو ایجنڈا تھا اس کو آگے لے کر چل سکتی تھی. لیکن تب ملک کی سیاست میں ایم کیو ایم پوری طرح سے حاوی تھی. وفاق میں بھی ایم کیو ایم اتحادی رہتی تھی، صوبے میں بھی اتحادی تھی. لیکن تب ایم کیو ایم کی جانب سے الگ صوبہ بنانے کی اس طریقے سے زور و شور سے بات نہیں کی گئی، کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. آج بھی ایم کیو ایم وفاق کی اتحادی جماعت ہے، اس کے پاس وزارتیں بھی ہیں. لیکن جب ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کا معاہدہ ہوا تب بھی ایم کیو ایم نے الگ صوبے کا ایجنڈا نہیں رکھا تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی کو صوبہ بنانے کا مطالبہ شاید صرف سیاسی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی جو سندھ کی تقسیم کو دھرتی ماں کی تقسیم کہتی ہے اس کے سخت خلاف ہے. وہی پیپلز پارٹی کراچی کی شہری انتظامیہ کو اختیارات بھی نہیں دینا چاہتی، جس سے کراچی کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سندھ کی تقسیم کی خلاف ورزی کرنے والی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات ضرور کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اگر پنجاب کو تقسیم کرنا جائز ہے تو سندھ کی تقسیم آخر ناجائز کیسے ہو گئی؟ سوال یہ ہے کہ کیا کراچی کو صوبہ بنانے سے اس کے مسائل حل ہو سکیں گے؟ تحریک انصاف جو کہ وفاق کے اندر اقتدار میں ہے، کراچی میں اکثریت نشستیں بھی اس کو ملی ہیں، کیا وہ کراچی کو صوبہ بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے گی؟ سب پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا. مظہر عباس صاحب، لگتا ہے ایسے کہ سارے محاذ جو ہے نا وہ ایک ہی وقت میں کھولے جا رہے ہیں. ایک طرف اسلام آباد کا ماحول گرم ہے جہاں روزانہ وزراء مشیران کی پریس کانفرنس دیکھیں تو لگتا ہے ایک ہی ہے. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حکومت کے لیے اگر کچھ درد سر بنا ہوا ہے تو وہ اپوزیشن بنی ہوئی ہے، جس طریقے سے روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. دوسری طرف ان حالات میں اب سندھ کو تقسیم کرنے کا جو بیانیہ چھیڑا گیا ہے، آپ کو اس کی کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کبھی سندھ کی سیاست میں کراچی پیکج جو ہے وہ زیر بحث ہوتا ہے، کبھی عزیر بلوچ زیر بحث ہوتا ہے. اب کل ایم کیو ایم نے ریلی نکالی جی کراچی کو صوبہ بننا چاہیے، پیپلز پارٹی نے ریلی نکالی جی ہم تو اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، سندھ دھرتی ماں ہے، اس کی تقسیم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے سیاسی سٹنٹس کھیل رہا ہے یا کوئی واقعی عوام کے مفاد میں بھی کچھ سوچ رہا ہے؟ مظہر عباس صاحب.
شکریہ شادیہ. دیکھیے گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ہر جگہ ہر کوئی صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے سامنے اپوزیشن کے پاس تو کھلا میدان ہوتا ہے. جو بھی اپوزیشن ہو وہ کھل کر بات کرتی ہے, اس کے اسٹیج پہ کچھ نہیں ہوتا, وہ لڑنے کے موڈ میں ہوتی ہے, وہ حکومت کو گرانے کے موڈ میں ہوتی ہے. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سچویشن کو ڈیفیوز کرے, اس پہ پانی ڈالے, نہ یہ کہ آپ تیلی لگا دیں تاکہ وہ آگ بڑا اٹھے. یہ جو سچویشن ہے اس میں اگر اپوزیشن نے کوئی ایک بیانیہ پیش کیا ہے جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو اس میں آپ ایک آدھ اپنے وزیر کو کہتے ہیں کہ آپ ان کا جواب دے دیں, ایک کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ آتا ہے. لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے اپوزیشن نے جب سے ان کی اے پی سی ہوئی ہے, جب سے انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چلایا ہے, بنائی ہے, گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں رہ گیا. آپ دیکھ لیں درجنوں وزیر مشیر وہ لگے ہوئے ہیں صرف ایک کام پہ. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سچویشنز کو کبھی رائٹ سے کبھی لیفٹ سے آپ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں. ہو یہ رہا ہے اب یہ اسی کو دیکھ لیں کہ جو مقدمہ قائم ہوا ہے اب وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس کی کونوٹیشن دیکھیں, اور اس میں سب سے سیریس بات یہ ہے کہ اس میں آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام بھی لے آئے ہیں. آپ کو اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے جو ہے کانسیکوینسز کیا ہوں گے دنیا میں کشمیر کے مسئلے کو لے کر. خاص کر یہ شو کرتی ہے کہ یا تو آپ نروسنس کا شکار ہے گورنمنٹ, ان کی ایڈمنسٹریشن ہو سکتا ہے جس طرح فواد صاحب کہہ رہے ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کی نالج میں نہیں ہو, لیکن یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ شاہوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ نے سندھ میں بات کی, سندھ میں پیپلز پارٹی کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ریلی نکالتی. سندھ میں ایم کیو ایم یہاں سندھ کے اندر ایک حزب اختلاف کی جماعت ہے, ان کا ایک پرانا وہ ہے, اس کے لیے اور بہت سے چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر آپ ایم کیو ایم کے جواب میں ایک ریلی نکال رہے ہیں تو دراصل آپ ایم کیو ایم کے موقف کی اس لحاظ سے ایم کیو ایم کو ایک طریقے سے آکسیجن دے رہے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ چیزوں کو آپ نوکریوں کا اعلان کریں, آپ زیادہ سے زیادہ جابز کا اعلان کریں, آپ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کراچی پیکج پہ عمل کر رہے ہیں نا, آپ اس میں تیزی لے کر آئیں, وہی جواب ہوتا ہے. گورنمنٹ یہ نہیں کرتی کہ گورنمنٹ ریلیز نکالیں, گورنمنٹ ڈیمانسٹریشن کرے. آپ ایک طرف لوگوں کو الرٹ کر رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن منی اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ ریلی نکال رہے ہیں. یہ میرا نہیں سمجھ میں آ رہا کہ سندھ میں کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کریں. چلیں اگر اس بحث کو ہم ذرا سنجیدگی سے اگر ڈسکس کریں, کراچی کو الگ کرنے والی بات, الگ صوبے والی بات, آپ جانتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ پیپلز پارٹی نے لگایا, کچھ نہیں کیا. نون لیگ نے نعرہ لگایا, کچھ نہیں کیا. پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا, اس حد تک کیا کہ وہاں پر ایک سیکریٹریٹ بنانے جا رہے ہیں تاکہ سارے انتظامی معاملات وہاں سے چل سکے, وہاں سے معاملات کو ڈیل کیا جا سکے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کراچی کے جتنے بھی مسائل آج تک سیاسی جماعتیں یا وہاں کے عوام کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جو حل ہونے چاہیے, آپ کے نزدیک اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ اس کو صرف ایک صوبہ بنا دیں, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیے صوبہ بنانے کی ڈیمانڈ ہی اس لحاظ سے اللاجیکل ہے کہ آپ کا ایشو کیا ہے. آپ صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں, آپ اب بات ہو رہی ہے کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر. یہ ایک تو کانسٹیٹیوشنلی اس لیے آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ مشکل ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا ایشو کیا ہے. دیکھیے اردو بولنے والوں کا یا جو ایم کیو ایم جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے. ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی. ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ کوٹا سسٹم ہے, لوگوں کو ان کے نوجوانوں کو میرٹ پہ نہیں ہو رہا. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ڈومیسائل کے ذریعے ایون 1 گریڈ سے لے کے 15 گریڈ تک جو ہے وہ نوکریاں جو ہے وہ مقامی لوگوں کو نہیں دی جا رہی. یہ ساری ڈیمانڈز اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. اس میں آپ رورل سندھ کے نوجوان کو ملا کے بجائے اس کے کہ آپ صوبے کا نعرہ لگائیں, آپ میرٹ کا نعرہ لگائیں, اس میں رورل ایریاز کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. اس میں آپ کہیں کہ پورے سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ یہ کہیں کہ پورے سندھ کے ساتھ انجسٹس ہو رہی ہے. جب آپ ٹکڑوں میں بات کرتے ہیں تو پھر اس چیز کو اس نعرے سے صرف پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ فائدہ ہوتا ہے. اس نعرے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نعرہ پریکٹیکلی آپ نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ نعرہ لگاتے ہیں, جب آپ ریلیز نکالتے ہیں تو دراصل آپ پیپلز پارٹی کو ادھر اندرون سندھ مضبوط کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کو اسی انداز میں ایکسپلائٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. پیپلز پارٹی
پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان ایشوز کو نہیں ایڈریس کر رہی جو ایشوز بالکل جینوئن ہیں، یعنی گریڈ 1 سے اچھا مظہر عباس صاحب، کراچی کا ایک بہت بڑا ایشو اگر آپ دیکھیں تو وہ پچھلے سینسز ہیں، مردم شماری ہے، جس میں کراچی کی آبادی 1,60,00,000 ظاہر کی آپ نے، لیکن حقیقت یہ ہے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ بھائی 2.5 کروڑ سے زیادہ آبادی ہوگی، اور آبادی کے اس فرق کی وجہ سے کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان کو آپ نے کراچی کی آبادی میں شامل ہی نہیں کیا۔ جب تک صحیح ڈیٹا حاصل نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کراچی کے عوام کتنے ہیں، کتنی آبادی ہے، کیسے آپ انفراسٹرکچر کو ڈیزائن کریں گے، کیسے لوگوں کی سہولیات کے لیے آپ بندوبست کریں گے، کیسے آپ پھر جو ہے نا وہ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے؟ یہ پہلے دن سے میں یہی بات کر رہا ہوں، اور آپ کے پروگرام میں بھی ماضی میں نے یہی بات کی تھی کہ جس شہر کی آبادی کا آپ کو نہ پتا ہو، اس شہر کو آپ پلان کیسے کریں گے؟ آپ نے اتنی بڑی کمیٹی بنا دی، اسد عمر صاحب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ نہ سپریم کورٹ میں وہ پاپولر سینسس والی ایشوز جو ہے، نہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تاکہ سینسس کا نوٹیفیکیشن اب اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ یہی ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ کراچی کی آبادی کم و بیش 3 کروڑ ہے، اب اگر 3 کروڑ آبادی شو کی جائے گی تو کراچی کی نشستوں میں اضافہ ہوگا۔ کراچی کی چاہے قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں یا صوبائی اسمبلی کی نشستیں، ان میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو چیز ہے، یہ صرف یہی گورنمنٹ نہیں، مرکز کے لیول پر بھی، اور مرکز کے لیول پہ زیادہ یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ وہ نہیں بڑھانے دے رہے۔ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ ایشو ہے۔ دوسرا بنیادی ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ صوبے کی بات کرتے ہیں اور صوبے کی بات کر کے آپ پالیٹکس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، بنیادی طور پہ گورنمنٹ لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کی بات ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونی چاہیے، کراچی کی اپنی مقامی پولیس ہونی چاہیے، کراچی کی اپنی جو ہے طاقتور بلدیہ ہونی چاہیے، جس کے پاس مالی، سیاسی، انتظامی طاقت ہونی چاہیے۔ کراچی کی بلدیہ سارے لوگ، ساری باڈیز آنی چاہیے۔ مظہر عباس صاحب، یہ جو 2 ستمبر 2020 کو صدر پاکستان عارف علوی جہاں صاحب کی جانب سے جو آرڈیننس جاری کی ہے، جس کا مقصد ہے ملک کی ساحلی پٹی سندھ اور بلوچستان پر جو غیر آباد آپ کہہ لیں جو آئی لینڈ ہیں، جو جزیرے ہیں، وہاں پر جدید شہر بسانا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اور اس کے لیے آپ نے آئی لینڈ اتھارٹی بھی ایک قائم کر دی ہے۔ اب جنرل مشرف کے دور میں بھی اس پر سروے ہوا تھا، اس پر کام ہوا تھا، 2013 میں بھی اس پر آواز اٹھائی گئی۔ اب سندھ حکومت جو ہے نا کل کیبنٹ کے اجلاس میں اس کو ڈسکس کرنے جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پہلے شہر ہیں ان کی آپ حالت ٹھیک کر نہیں پا رہے ہیں، نئے شہر آپ بسانے چلے ہیں۔ پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ راوی اربن ایک نیا منصوبہ جہاں نیا لاہور کے اندر آپ بسانے جا رہے ہیں، کراچی میں بھی آپ یہ پلان کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح سمت ہے، ضرورت ہے، پہلے شہر آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہے، نئے شہر آپ بسانے چلیں؟ نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اگر سندھ کا جو اعتراض ہے اس پر وہ بالکل جائز اعتراض ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام آباد میں بھی یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد اب آپ کس طرح پلان کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی جو انیشل پلاننگ تھی اس میں کہیں یہ ہائی رائز بلڈنگز کا تصور نہیں تھا۔ اب ہائی رائز بلڈنگ کی وجہ سے وہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں وارداتیں بڑھ رہی ہیں، وہاں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، وہاں کڈنیپنگ بڑھ رہی ہیں، وہاں جرائم کی تمام تک آپ نے سیف سٹی پروجیکٹس لگا لیے، اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں؟ کرائم ریٹ کدھر جا رہا ہے؟ یہ اس طریقے سے یہ صرف بلڈرز مافیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، چاہے وہ آپ پنجاب کا پروجیکٹ دیکھ لیں، چاہے وہ آپ اسلام آباد کا پروجیکٹ دیکھ لیں، چاہے کراچی جو شہر جس طرح تباہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بلڈرز مافیا ہے، میسو بلڈرز مافیا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر پا رہے۔ آپ پورا سپر ہائی وے جا کے دیکھ لیں، دونوں طرف جو ہے وہ ایک ہزاروں کی تعداد میں آپ نے پلازا جو پروجیکٹ مختلف پروجیکٹس لانچ کر دیے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ کے پاس ابھی بھی پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، سیوریج کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ اس طریقے سے شہر پلان نہیں ہوتے، اس طریقے سے شہر تباہ ہوتے ہیں۔ آپ پرانا ناظم آباد اٹھا لیں، اس کی پلاننگ دیکھ لیں، اور جو یہ نیا ناظم آباد بنایا ہے جہاں 1 ہفتے تک پانی کھڑا رہا، اس کی پلاننگ دیکھ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے پرانے شہروں کو بہتر بنائیں، اگر پرانے شہر بہتر ہوتے تو شاید نئے شہر کی ضرورت بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب میرے ساتھ تھے۔
नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना की वबाई सूरत हाल ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिए। पिछले 24 घंटों के दौरान दर्जन भर अफराद जो हैं वो कोरोना से इंतकाल कर जाना उनकी संगीन सूरत हाल की निशानदेही करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये वार्निंग दे चुके हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, इसके आगाज़ के साथ ही कोरोना की जो है ये दूसरी लहर आने का ख़दशा है। लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस में रोज़ इजाफ़ा हो रहा है और हर सूबा दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपना रहा है। कराची के 15 मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना फैलाव के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है। इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता महीने इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 100 तक महदूद थी, जो कि अब बढ़कर 500 से भी तजावुज़ कर चुकी है। KPK और पंजाब के तकरीबन 200 स्कूल कोरोना फैलाव और SOPs की खिलाफ वर्जियों की वजह से बंद किए जा चुके हैं। दोबारा कोरोना के फिर से बढ़ने की वजह से मुल्क के हर हल्के में ये तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान कोरोना की दूसरी लहर के ख़तरे से दो चार है और ये कहा जा रहा है कि दूसरी लहर से मुतासर होने वाले ममालिक में कोरोना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि मुल्क में अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, लेकिन अवाम की बेहतियाती उन्हें यकीनन जो है उनके प्यारों की जान को फिर से ज़ाहिर है ख़तरे में डाल रही है। और अगर कोरोना की वबा ने फिर खुदा न ख्वास्ता कोई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार की तो यकीनी तौर पर हुकूमत और आवाम की जानिब से कोरोना को कंट्रोल करने के हवाले से आज तक जो भी इक़दाम किए गए हैं, यकीन करें वो सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर के ख़दशे का इजहार तो कर रही है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद के लिए क्या दोबारा से हम लोग भी लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? क्या हुकूमत जो है ना वो दोबारा से लॉकडाउन का सोच सकती है तमाम सूबों में? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहबा, ये जो कोरोना की दूसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। पूरे मुल्क में कहा जा रहा है कि कोरोना के 632 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, 6 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। क्या समझते हैं कितनी ख़तरनाक दूसरी लहर हो सकती है? ख़ासतर अगर मैं आपसे पंजाब लाहौर की सिचुएशन पूछूं तो इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर में? मसला ये खदशा तो है ज़रूर और परेशानी भी है कि दूसरी लहर ना आ जाए, लेकिन इस वक्त अगर मैं पंजाब की ओवरऑल कंडीशन देखूं तो इस वक्त पंजाब में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो इस वक्त डिटेक्ट हुए हैं वो 129 है, यानी 129 केसेस। तो अगर आप इसका वो अंदाज़ा लगाएंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स बाकी सूबों के मुकाबले में, तो जितनी बड़ी हमारी आबादी है नंबर ऑफ़ केसेस उसके मुकाबले में बहुत कम है, और लाहौर में जो हैं वो तो 50 से भी कम है, अबाउट 50 केसेस प्लस इन लाहौर। और इसी के साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 घंटे में कोई अमवात नहीं हुई, और इसी तरह का ट्रेंड कई दिनों से चला आ रहा है। और ये भी नहीं है कि हम टेस्ट काफ़ी नहीं कर रहे, शुक्र है खुदा का कि टेस्ट जो हैं इस वक्त पंजाब ने 12 लाख से ज़ायद टेस्ट कर चुके हैं, और आज ही के दिन में 9,000 प्लस टेस्ट किए। आपको पता है हम एक तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी जो 129 लोग हैं जो पॉजिटिव निकले हैं उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। इसके अलावा भी आपको पता है रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग रैंडम सैम्पलिंग, और रैंडम सैम्पलिंग खास तौर पे स्कूलों के अंदर अपना स्टूडेंट्स खदशात भी है ना, तालीमी इदारे भी आप जानती हैं खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस शादी हॉल खुल गए हैं, मुकम्मल तौर पर कारोबार खुल चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं उस तरीके से तो SOPs पर अमल नहीं हो रहा? आप मार्केट चली जाएं, आप स्कूल कॉलेजेस में चले जाएं, उस तरीके से SOPs पर अमल नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो दूसरी लहर है वो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? क्या अचानक से फिर हम लॉकडाउन की सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं? मेरा ख्याल है शाजिया बात ये होती है कि हर रोज़
یہ کوئی ایک دن کی بات تو ہے نہیں، ہر روز نمبر آف ٹیسٹ ہوتے ہیں. جب ٹرینڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا تو آٹومیٹکلی 2 یا 3 دن کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. 3 ایسے وہ تھے ایونٹس جن کے بعد ہم پریشان تھے. ایک تو نمبر 1 جب بڑی عید آئی اس کے بعد وی ور ایکسپیکٹنگ کہ انکریز ہوگا. الحمدللہ اس طرح کی انکریز نہیں نظر آئی جس طرح کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. پھر آپ کو پتا ہے محرم کے بعد وی ور اینٹیسپیٹنگ کہ محرم کے بعد انکریز ہوگی. شکر ہے خدا کا اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. اب دیکھیں 15 تاریخ سے اسکول کھل چکے ہیں. اسکولز ہیو بین اوپن فرام the 15th of this month. اب مقصد یہ ہے کہ جیسے اسکول کھلے ہیں اور اب اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا ہے، جو پہلا آپ کو کھیپ نظر آنی چاہیے تھی that should have come in within the first 15 days. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت اس طرح کی کوئی رجحان نظر نہیں آ رہا. دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کیسز ابھی بھی لاہور کے علاقے میں ہیں. اگر ٹوٹل نمبر آف کیسز آپ آئیڈینٹیفائی کریں، یعنی اگر پورے پنجاب میں پورے 9 مہینے کے عرصے کے اندر اگر 99,000 کیس ہوئے تو 50,000 جو ہیں وہ لاہور کے ہیں. لاہور کے لوگوں کو سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. حفاظتی تدابیر سب سے زیادہ اس وقت اگر لاہور پریکٹس کر لے اور ہر بندہ جو ہے وہ ماسک پہن لے اور کوشش کرے کہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کو ماسک پہنائیں اور ٹیچرز بھی انشور کریں، تو یقیناً میں آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں کہ بہت حد تک یہ کنٹرول ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو اپوزیشن اکٹھے ہونے جا رہی ہے، مختلف شہروں میں جلسے جلوس انہوں نے کرنے ہیں، اس سے خطرات بڑھنے، آپ نہیں سمجھتی اس سے زیادہ خطرات بڑھیں گے جب ہزاروں لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کو بادر نہیں کرے گا تو سچویشن خراب ہو سکتی ہے؟ شازیہ میرا خیال ہے ایک بڑی ڈیسپریٹ موو ہے ان کی. یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پینڈیمک جب آیا تھا نا یہ کووڈ کا، تو شاید یہ حکومت تباہ ہو جائے گی اس کی وجہ سے. اللہ نے بہت بڑی مہربانی کی، بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہماری پوری گورنمنٹ نے. پورے پاکستان میں سب نے ایک کانجوائنٹ ایفرٹ سے حالات جو پاکستان کے اگر آپ اپنے ہمسائے ملک سے ہی مقابلہ کریں تو اس سے 1000 درجے بہتر ہے. اب ان کو اس بات کا پینک پڑ گیا ہے کہ بھئی اب ہمارے پاس کووڈ کی تو اب کوئی وجہ نہیں رہی تو کوئی اور رولا شور کرنے. تو یہ تو میرا خیال ہے جان بوجھ کے وہ ایک تماشا کھڑا کرے ہیں. اور یہ آپ لوگوں سے تو آپ لوگ تجزیہ کار ہیں، پرانے اینکرز ہیں، آپ کو بھی سمجھ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. 2 باتیں ہیں اس کی پیچھے. ایک بات تو یہ ہے کہ سینٹ کی الیکشن آ رہی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ سینٹ کی الیکشن ہو. بھائی کیوں نہ ہو الیکشن، کیونکہ ان کو یہ فکر ہے کہ تحریک انصاف میجورٹی میں ہو جائے گی. اگر تحریک انصاف نے اتنی سیٹیں لی ہیں تو میجورٹی میں ہو جائے گی. دوسری اہم چیز ہے میرا خیال ہے نون لیگ والے بھی اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب بھی بہت ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں نا وہ شاید اپنے لیے تو نہیں اتنا کرنا چاہ رہے جتنا وہ اپنی بیٹی کی خاطر کرنا چاہ رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی کسی طریقے سے لانچنگ ہو جائے اور وہ باقاعدہ ان کو سیاست میں وہ کہتے ہیں نا فارمل قسم کی. ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں سینٹ کے انتخابات کی وجہ سے ڈر خوف ہے اپوزیشن کو. اپوزیشن کہتی ہے آپ لوگ حکومت جو ہے وہ ان کی احتجاجی تحریک کی وجہ سے آپ لوگوں کو خوف چڑھ گیا ہے، آپ لوگ شاید اسی وجہ سے بغاوت کے جو ہے نا وہ مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں. 2 باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے بڑی یہ بات ہے یہ جو گرفتاریوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کروا رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اپنی حکومت کے دورانیہ میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، اپنی حکومت کے دورانیہ میں ہی جیل میں گئے تھے. ہم نے تو نہیں ان کو بھیجا تھا اس وقت، اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو. اچھا، پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو نیب کے کیسز چل رہے ہیں کوئی ہم چلا رہے ہیں ان کے اوپر. یہ نیب ان کا اپنا ہے، نیب انہوں نے خود بنایا. بنانے کے بعد دونوں پارٹیوں نے اس کو ہر طریقے سے استعمال کیا کہ اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ ہم استعمال ہو رہے، یہ جی ہمارے خلاف استعمال ہو رہے. اب وہ پرانے کیس جو ان کے اوپر چل رہے ہیں ان پہ ہمیں کس طرح ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے اریسٹ کون کرتا ہے؟ اسٹیٹ کورٹ کے کیسز ہیں نا. ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں نا کہ جموں کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو کشمیر پر پاکستان کا ایک موقف ہے، لوگوں کو کیا جو ہے نا وہ پیغام جا رہا ہے اس کے اوپر. دیکھیں نا میرا جو اپنا موقف ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ ادارے کر رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پنجاب پولیس نے کیا ہے، اداروں کو انفلوئنس کریں گے. آپ بتائیں ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ پنجاب پولیس نے کیا ہے. تو مقصد یہ ہے ایک
آپ مجھے یہ بتائیے آپ کا خیال ہے جو ہر وہ پولیس جو ہے وہ مقدمہ کرتی ہے یہ بات کرتی ہے وہ حکومت ڈائریکشن دیتی ہے کہ یہ کریں؟ پنجاب پولیس کس کے انڈر ہے؟ پنجاب پولیس کس کے انڈر ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر چیز کا الزام حکومت پہ کیوں لگایا جاتا ہے، اور یہ بات ہم اتنی ہماری یادداشت جو اتنی کیوں کمزور ہے کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے، تو چلتے آ رہے ہیں برسوں کے چلتے آ رہے ہیں. اب تو خیر کیونکہ بہت دوستی ہو گئی ہے، آپس میں صلح صفائی ہوئی ہوئی ہے، ورنہ کھڑے ہو کے روسٹرم کے اوپر ایک دوسرے پہ چیخا کرتے تھے، کوئی کسی کے پیٹ میں سے پیسے نکال رہا ہوتا تھا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا نا یہ ساری باتیں، یہ کوئی کسی سے ڈھکی. اس وقت دیکھیں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے. ہمارا تحریک انصاف کا نام ہی اس لیے تھا کہ ہم نے ایک تحریک کے تحت ہم نے کہا کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ کرپشن ختم ہوگی. وہ کرپشن اکراس دا بورڈ ہے. بہت بہت شکریہ. صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ تھی. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.